کہ زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے۔ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو ایک مسلمان کو معلوم نہ ہو، یا ایک مسلمان اس سے واقف نہ ہو، اسے پتہ نہ ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر مسلمان تقریباً یہ بات جانتا ہے کہ ہماری اس دنیا میں ہماری رہائش وقتی ہے، ہماری یہ زندگی آخرت کی کھیتی کے لیے ہے۔ ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، ہم آخرت کے لیے بنائے گئے، بھیجے گئے اس دنیا کے اندر۔ یہ اتنی بنیادی بات ہے، اتنا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہر آدمی یہ بات جانتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ یہ بات جاننے کے باوجود، ماننے کے باوجود، ہم میں کی ایک بڑی تعداد یا ہم میں سے سبھی کبھی نہ کبھی بندگی کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جو تقاضا ہے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے دوسری ہی باتوں کی طرف، دوسرے ہی پہلوؤں کی طرف ہم اور آپ چلے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہم اور آپ جب جانتے ہیں کہ ہماری اس دنیا کے اندر آنے سے لے کر واپس جانے تک کی تمام ضروریات، اور آخرت میں بھی میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری سے لے کر آخری فیصلے کا سامنا کرنے تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے بندے ہیں، اور اس کے بعد بھی اسی کی بندگی کا پھل ہم اور آپ کو ملنے والا ہے، یہ جاننے کے بعد، ماننے کے بعد بھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اور آپ بندگی کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں کیوں نہیں گزر پاتی؟ اگر ہم اس سوال کا جواب اپنے آپ سے پوچھنا چاہیں، ہم اپنے نفس میں، اپنے آپ میں اس کا جواب تلاش کرنا چاہیں، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا اور آپ کا نفس اکثر ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے، اس دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا مشکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہے، یا پھر اس طرح زندگی اگر گزاریں گے تو دنیا بے مزہ ہو جائے گی، زندگی بے لذت ہو جائے گی، اس دنیا میں جینے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں ہیں، ان سے کما حق ہو ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ یوں سمجھیے کہ الگ الگ الفاظ ہوں گے، الگ الگ جواب ہوں گے، کل ملا کر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک چیز ہمیں چاہیے، ایک فائدہ ہمیں چاہیے، اور وہ فائدہ بندگی میں نہیں، بندگی کے راستے سے ہٹ کر کبھی نفس کی پیروی کرنے، کبھی شیطان کے نقش قدم پر چلنے، کبھی دنیا کی نعمتوں، اس کی لذتوں میں کھو جانے ہی میں فائدہ ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے نفس کو دیا جانے والا وہ دھوکہ ہے، جو دھوکہ کبھی ہم خود اپنے آپ کو دیتے ہیں، کبھی یہ دنیا اور دنیا کی رنگینیاں ہم اور آپ کو دیتی ہیں، اور کبھی شیطان ہمارے اور آپ کے نفس میں وسوسے کی شکل میں اس دھوکے کو ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بھائیو، آج اسی لیے اس بنیادی سوال کو یا اس بنیادی مسئلے کو ہم اور آپ کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا دینی زندگی جینا، دین پر عمل کرتے ہوئے جینا، اس میں نقصان ہے ہمارا؟ کیا اس میں ہمارا گھاٹا ہے؟ یا پھر یہ کہ دینی زندگی جینے میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے؟ یہ دونوں میں سے سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس مسئلے کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس میں میرا فائدہ ہی ہے، تو انسان تو مفاد پرست ویسے ہی ہے نا۔ آج آپ بتاؤ، ہم سب مفاد پرست، کسی کو آخرت کا مفاد عزیز ہے تو دنیا کے مفادات میں وہ کمزور ہو جاتا ہے، آخرت کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے، اور اگر آخرت کا مفاد عزیز نہ رکھیں تو دنیا کے مفادات کی خاطر انسان سب کرتا ہے، رشتے ناتوں کو نبھاتا بھی بسا اوقات مفاد کے لیے ہے، اور ان سے دوری بناتا بھی مفاد کے لیے ہے۔ انسان پیسہ کماتا بھی مفاد ہی کے لیے، اور کبھی کبھار اپنا پیسہ لٹاتا بھی مفاد ہی کے لیے۔
اس دنیا کے اندر ایک انسان کے اندر کم از کم یہ چیز ہے کہ وہ اپنا فائدہ سوچتا ضرور ہے. اور اگر ہم واقعی معنوں میں مفاد پرست ہیں، ہم واقعی معنوں میں مفاد پرست ہیں، تو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو کیسا مفاد پرست دیکھنا چاہتی؟ ہم اپنا فائدہ دیکھنے والے، اپنا فائدہ سوچنے والے، اپنے فائدے کی خاطر جینے والے اور اپنے ہی فائدے کی خاطر مرنے کے لیے تیار رہنے والے اگر واقعی ہیں تو اسلام ہم اور آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ وہ کون سا فائدہ ہے کہ جس کے لیے ہم اور آپ کو سارے معاملات کو اس فائدے کی خاطر قربان بھی کرنے چاہیے یا اپنانے بھی چاہیے؟ وہ کون سا فائدہ ہے؟ اور ایسے مفادات کون سے اللہ نے دین سے وابستہ کر کے رکھے ہیں کہ ان کو اگر آدمی سمجھ لے تو پھر ہماری اور آپ کی زندگی دین کے رنگ میں رنگ جائے، بندگی کے رنگ میں رنگ جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے پیچھے نہ رہیں. آپ یقین کریں یہ وہ بنیادی سوال ہے جسے آج کی نوجوان نسل کو سمجھنے سمجھانے کی بے انتہا ضرورت ہے.